بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیاط نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وایادیک یا منتہی رغبت الراغبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ چھٹے روز کی ماہ مبارک رمضان، دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیاط نقمتک وزحزحنی من موجبات سخطک بمنک وایادیک یا منتہی رغبت الراغبین۔ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ چھوڑنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ذلیل نہ کرنا، اس لیے کہ خذلان جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چھوڑ دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ذلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے اس دن ہمیں عزت عطا فرما، اطاعت کی عزت عطا فرما، معصیت کی ذلت سے بچا لے۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا کس قدر ظلم ہے کہ میں تیری طرف نعمتیں بھیجتا ہوں اور تو میری طرف عصیان اور گناہ بھیجتا ہوں۔ یا ابن آدم ما تنصفنی اتحبب الیک بالنعم وتتمقت الی بالمعاصی خیری الیک منزل۔ میری خیر و برکت تیری طرف آتی ہے، وشرک الی صاعد، اور تیری طرف سے میری جانب شر اور بدی اور گناہ آتا ہے۔ یہ انسان کی کارستانی ہے اپنے خالق کے سلسلے میں کہ گناہ کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اس طرح کے رویے کے متعلق دعا کریں کہ ہم اللہ کی معصیت اور اللہ کی سرکشی نہ کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ احذروا عواقب الاثرات، جو گناہ ہیں ان کے عواقب اور اثرات سے بچو، اس لیے کہ جو گناہ ہے وہ بہت عارضی ہے، کم مدت کے لیے ہے، لیکن جو اثرات ہیں اس گناہ کے وہ طویل مدت کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اگلے جملے میں دعا مانگی جا رہی ہے وَلَا تَضْرِبْنِي بِسِيَاطِ نَقِمَتِكَ۔ پروردگارہ اپنے عذاب کے جو کوڑے ہیں، اپنے عذاب کے جو مار ہے اس کے ذریعے سے مجھے مت مارنا، مجھے عذاب مت دینا۔ یہاں پر عذاب، اللہ کے عذاب کو مجسم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ گناہ سے بچے اور وہ اسباب فراہم نہ کرے کہ جن سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تیسرے جملے میں وَزَحْزِحْنِي، اب مجھے دور کر دے، کس سے؟ من موجبات سخطک،
جو تیرے غضب اور تیرے غصے کے موجبات ہیں، اسباب ہیں، ان سے مجھے دور کر دے، ان سے مجھے بچا لے۔ اور یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ زندگی میں انسان کچھ ایسے گناہ کرتا ہے کہ جن کو وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے اور پھر اس سے وہ نجات نہیں پاتا۔ سب سے پہلا گناہ والدین کو اذیت دینا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ والدین کے سلسلے میں بہت سی آیتیں قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک آیت کا حصہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کسی شے کو، کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جہاں اپنے شکر کا ذکر کیا، شرک سے منع کیا، وہیں پر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا۔ یعنی اس طریقے سے دونوں چیزیں اللہ ساتھ ساتھ پیش کر رہا ہے۔ دوسری چیز کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، قطع رحم کرنا۔ وہ افراد کے جو خونی جن کے ساتھ رابطہ ہے، خونی رشتہ ہے، وہ ان رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنا، یہ قطع رحم کہلاتا ہے۔ چنانچہ حدیثیں ملتی ہیں ہمیں کہ اگر تم قطع رحم نہ کرو، اگر تم صلہ رحمی سے پیش آؤ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس کے بہت اچھے اثرات ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہے دنیا میں کہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور دوسری چیز اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اور تیسری چیز آخرت کے سلسلے میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ انسان جو صلہ رحم کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، آخرت میں اس کا حساب کتاب آسان ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز نماز کے سلسلے میں کہ انسان ہو سکتا ہے نماز کو سبک گردانے اور اس کی طرف اتنی توجہ نہ ہو۔ چنانچہ جناب ابو بصیر روایت کرتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جناب ابو بصیر جب گھر میں گئے تو ان کے زوجہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ذکر کیا اور بہت گریہ کیا۔ جناب ابو بصیر نے بھی گریہ کیا، اور پھر اس کے بعد جناب حمیدہ خاتون نے کہا کہ اے ابو بصیر، اگر تم آخری وقت میں اپنے مولا اور آقا کو دیکھتے تو تم بھی بہت متاثر ہوتے۔ پوچھا کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ میں متاثر ہوتا؟ کہا کہ تمہارے مولا کے آخری وقت میں یہ ہوا کہ تمام رشتہ داروں کو انہوں نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ جو نماز کو سبک جانے، جو نماز کو اہمیت نہ دے، جو نماز کو صحیح وقت پر ادا نہ کرے، وہ ہم اہل بیت کی شفاعت سے محروم رہے گا، وہ ہماری اہل بیت کی شفاعت نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو گناہ ہم کرتے ہیں، حقوق اللہ کا خیال نہیں کرتے، جیسے خمس ہیں، زکوٰۃ ہے، اور دوسرے صدقات وغیرہ کہ جو واجب اور مستحب ہیں ان کا خیال ہم نہیں کرتے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پانچویں اور آخری چیز کہ سائل جو سوال کرتا ہے اس سائل کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ سائل کو رد کرنا گناہ ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انما ابتلیت الاغنیاء بالفقراء ولولا الفقراء لم یستوجب الاغنیاء الجنہ، کہ میں مبتلا کرتا ہوں، امتحان لیتا ہوں اغنیاء کا، دولت مند لوگوں کا امتحان لیتا ہوں فقراء کے ذریعے سے، اور اگر فقراء نہ ہوتے تو اغنیاء جنت میں جانے کے مستحق قرار نہ پاتے۔ یعنی جب فقراء اگر نہ ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ سوال ہوتا، نہ عطا ہوتی۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اغنیاء کے پاس جو فقراء آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے
اللہ کی طرف سے کہ جو اغنیاء کو میسر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کا، تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور ہمیشہ فقط ماہ مبارک رمضان ہی میں نہیں بلکہ پوری زندگی صحیح طور پر مومن اور متقی بننے کی کوشش کریں۔ الہی آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔